اسلامی علم آخرت میں ایک بہت ہی قدیم اور طاقتور پیشگوئی ہے، ایک ایسے خطرے کے بارے میں جسے قید تو کر دیا گیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آج ہم یاجوج اور ماجوج کی اسی داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی کسی ماضی کے قصے کی نہیں بلکہ یہ مستقبل کی ایک بہت ہی خوفناک پیشگوئی سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی طاقت جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بن کر ابھرے۔ پیشگوئی میں لشکر کا ذکر ہے، اسے یاجوج اور ماجوج کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کی اصل پہچان کیا ہے یہ صدیوں سے ایک بحث کا موضوع رہی ہے۔ کون؟ اس پر دو الگ الگ رائے ملتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرق بعید کے بہت ہی وحشی انسانی قبیلے ہیں، جبکہ دوسروں کا ماننا ہے کہ یہ انسان ہیں ہی نہیں بلکہ عالم غیب کی کوئی مخلوق ہے جس سے ان کی حقیقت اور بھی پراسرار ہو۔ جو تفصیلات ملتی ہیں وہ کافی خوفناک ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ پریشان کرنے والی بات ان کی نسل بڑھانے کی رفتار ہے۔ یہی چیز انہیں ایک ایسا خطرہ بناتی ہے جس کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن ہوگا، کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے گنا بھی نہیں جا سکے گا۔ بہت بڑا سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی اور طاقتور مخلوق ہے تو آج تک یہ کہاں قید ہے؟ کس چیز نے انہیں روکا؟ ہمیں ہزاروں سال پیچھے لے جاتا ہے، ایک عظیم بادشاہ اور انجینئرنگ کے ایک ایسے کمال کی طرف جس کی مثال نہیں ملتی۔ نے انہیں روکا، وہ تھے ذوالقرنین، ایک ایسے عظیم حکمران جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان 4 بادشاہوں میں سے ایک تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت۔ ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو یاجوج و ماجوج سے ظلم سے بالکل تنگ آ چکی تھی، تو انہوں نے انجینئرنگ کا ایک ایسا کمال دکھایا۔ انہوں نے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے ایک بہت بڑی مضبوط دیوار بنائی اور اس تباہی پھیلانے والے لشکر کو ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ ذوالقرنین نے خود یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ دیوار اللہ کی ایک رحمت ہے، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تو یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ صاف ہے کہ یہ قید ہمیشہ کی نہیں ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پیشگوئیوں میں ان کی رہائی کا لمحہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ دیوار کے پیچھے قید یاجوج اور ماجوج ہزاروں سال سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، روزانہ دیوار کو توڑنے کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہر رات اللہ کے حکم سے وہ دیوار بالکل پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ ان کی ساری محنت بیکار۔ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن آئے گا جب ان کا سردار ایک جملہ کہے گا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کہا۔ وہ کہے گا انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے اور بس یہی ایک جملہ، اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکانے کا یہ عمل ان کی رہائی کی وجہ بنے گا۔ اس رات دیوار ٹھیک نہیں ہوگی اور اگلے دن وہ آخرکار اس دیوار کو توڑ کر باہر آزاد ہوں گے۔ تو پیشگوئیوں کے مطابق پوری دنیا میں ایک ایسی تباہی مچے گی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا ان سکتا۔ کا راج بہت تیزی سے پھیلے گا اور ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ انسانی دفاع ان کے سامنے بے بس ہو جائے گا، بچ جانے والے لوگ پناہ لینے پر مجبور ہوں گے اور دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوگی۔ اور جب یہ سب ختم ہوگا تو پوری دنیا ان کی اربوں لاشوں سے بھر جائے گی اور ایک ایسی بدبو پھیلے گی جو برداشت سے باہر ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ ایک بار پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، بڑے بڑے پرندے بھیجے جائیں گے جو ان لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، اور پھر ایک زوردار بارش زمین کو دھو کر بالکل صاف کر دے گی، جس کے بعد امن اور خوشحالی کا نیا دور شروع۔ لیکن یہاں ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے، اگر اتنی بڑی دیوار اور اتنے بڑے قبائل موجود ہیں تو آج کی سیٹلائٹ اور ٹیکنالوجی انہیں کیوں نہیں دکھتی؟ یہ ملتا ہے کہ اللہ نے انہیں ہماری نظروں سے غائب کر دیا ہے۔ وہ عالم غیب کا حصہ ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم فرشتوں یا جنات کو نہیں دیکھ سکتے۔ بات کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے پیغمبر اسلام کے ایک دشمن انہیں دیکھ نہیں پائے تھے، حالانکہ وہ بالکل ان کے سامنے تھے۔ تو یہی مانا جاتا ہے کہ یاجوج و ماجوج پر بھی اللہ نے ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ پوری کہانی کا مطلب صرف ماضی کا ایک قصہ سنانا نہیں ہے، یہ ایک زندہ پیشگوئی ہے، ایک چھپی ہوئی وارننگ کہ ہو سکتا ہے قیامت کی سب سے بڑی نشانیاں ہماری نظروں کے سامنے نہ ہوں بلکہ اپنے وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔